الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس خصوصی درس کتاب التوحید میں۔ باذن اللہ تعالی آج کے اس درس میں آپ تمام ناظرین کے سامنے میں چوتھا درس پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر صاحب کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے 5 نصوص 5 دلائل پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ انہی دلائل کا ایک مختصر جائزہ آپ تمام ناظرین کے سامنے میں پیش کروں گا کہ جس میں سب سے پہلے صاحب کتاب نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ذکر کی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کے سوا سارے ہی گناہوں کو اللہ تعالیٰ جن کو چاہیں معاف کر دیں۔ تو یہ صاحب کتاب نے اس درس کا جو آغاز کیا، یعنی جو باب باندھا ہے اس درس کا، وہ کہتے ہیں باب الخوف من الشرک، یعنی شرک سے ڈرنے کا بیان۔ تو لہٰذا جو سب سے پہلی دلیل صاحب کتاب نے ذکر کی، شرک سے ڈرنے کے باب میں سب سے عظیم قرآن مجید کی آیت انہوں نے پیش کی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور وعید بھی اور ڈراتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے ہیں اور جنہیں چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ما سوا معاف کر دیں گے۔ تو اس پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک سے لوگوں کو آگاہ کیا، شرک سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سنگین جرم، ایک ایسا سنگین گناہ، اگر انسان سے شرک ہو جائے کبھی بھی کسی بھی لمحے کے اندر، اور اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے مرنے سے پہلے اس کی توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، اسی حالت میں اگر مر گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے انسان کو نار جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے جہنم خلود رہے گی اور دنیا میں کیے گئے ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ شرک کی سنگینی ہے۔ اب آپ دیکھیے، بات جب شرک کی نکلی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں کہ عام طور پر اہل علم نے شرک کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور دوسرا ہوتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے کسی اور کی بھی بندگی کرنا، کسی اور کی بھی عبادت کرنا۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنا، دعا کرنا، صاحب قبر سے مانگنا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر سارے تصرفات کا عقیدہ رکھنا، یہ شرک اگر انسان کرے گا یہ شرک اکبر کہلائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان نار جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں شرک اصغر، مطلب یہ شرک چھوٹا شرک ہے، یعنی اس کے وجہ سے انسان کے سارے عمل برباد نہیں ہوتے اور یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا توحید کی وجہ سے، جہنم سے نکلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے، اور جہنم سے نکل کر گئے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان میں۔ تو لہٰذا یہ جو سب سے پہلی آیت کریمہ صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کو چاہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب جیسے ہم نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کی، سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شرک کی بات کر رہے ہیں تو یہ شرک اکبر مراد ہے، شرک اصغر مراد ہے، یا اکبر اصغر دونوں مراد ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے علماء کے درمیان دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو شرک کے نامعاف ہونے کی جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ صرف شرک اکبر کی بات ہے، اللہ شرک اکبر کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ بغیر توبہ انسان مر گیا تو کبھی اللہ ایسے انسان کو اس کے انسان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور اگر شرک اصغر اگر بندے نے اگر کر لیا تو ایسے موقع پر اس کی مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے کر لیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا قول ہے اہل علم کا، اگر آپ دیکھیں گے یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ
اور خود صاحب کتاب محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر شرک کا مطلب شرک اکبر بھی ہے اور شرک اصغر بھی ہے، یعنی شرک اکبر بھی اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک اصغر بھی انسان سے ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسان کے اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں گے کہ خود جو دوسرا قول ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کے شرک سے پھر انسان کو بچنا ضروری ہے، بچنا واجب ہوا، ورنہ بغیر توبے کے اگر وہ انسان مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر یہ انسان کو ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہر قسم کے شرک سے، چاہے اکبر ہو کہ اصغر ہو، سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری دلیل صاحب کتاب نے پیش کی ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بت پرستی کی عبادت سے اللہ تعالیٰ بچا لے، بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، محفوظ رکھ۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ ایپیسوڈ میں، گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی، ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے پیشوا اور بہت بڑے توحید پرست انسان تھے وہ، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کہیں ہم بت پرستی نہ کر لیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے حق میں دعا کر رہے ہیں، اولاد کے حق میں دعا کر رہے ہیں شرک سے بچنے کے لیے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں، من یأمن البلاء بعد الخلیل حین یقول، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے حق میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے شرک سے بچا لے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کے بعد دنیا کے اندر کون انسان ہوگا جو شرک سے محفوظ رہے گا یا رہ سکتا ہے؟ تو ہم میں سے ہر انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم ہر ہمیشہ شرک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا سہارا لے کر کے اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ تو لہٰذا یہ صاحب کتاب نے جو دلیل پیش کی، اس سے ثابت کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پیغمبر وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر ہمیشہ شرک سے پناہ مانگتے تھے، اس کی حفاظت کی دعا کرتے تھے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر اس شرک سے متعلق آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے بہرحال شرک سے امت کو آگاہ جہاں پر کیا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی پناہ میں آنے کی بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی آپ نے تعلیم اور ترغیب دی ہے، لہٰذا اسی دعاؤں کا ہمیں سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری دلیل صاحب کتاب نے یہ بھی ذکر کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر یعنی الریا، صحیح مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا تھا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اگر کسی گناہ کا خوف کھاتا ہوں تو وہ شرک اصغر ہے۔ فسئل عنہ، جب نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا گیا، صحابہ پوچھتے ہیں کہ شرک اصغر کیا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ریا، یعنی ریاکاری ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے شرک کی دوسری قسم کا ذکر کیا، اور وہ دوسری قسم شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور شرک اصغر کیا چیز ہے آپ نے بتایا، ریاکاری ہے۔ مطلب شرک اصغر کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے سب سے عظیم مثال آپ نے دی، آپ نے بتایا کہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری عام طور پہ کیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے مثال کے طور پہ، اب دیکھیے جہاں پر ہم نے آپ کے سامنے شرک کی دو قسمیں بیان کی، شرک اکبر اور شرک اصغر، اہل علم شرک اصغر کی پھر دو قسمیں بتاتے ہیں۔ شرک اصغر کی پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں شرک جلی، اور دوسری قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ ایسے کہ بعض علم نے جو نا تین قسمیں بتاتے ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، لیکن بعض علماء شرک خفی کو شرک اصغر کی مثال کے اندر داخل کرتے ہیں۔ بہرحال بات یہ معلوم ہے، شرک جلی کا مطلب کیا ہے، یہی چیز ہے۔ شرک جلی کی مثال ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا مطلب کوئی انسان کسی عبادت کو انجام دے رہا ہے تو صرف اس نیت سے وہ عبادت انجام دیتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ جیسے بطور مثال کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، یہ خواہش دل میں رکھ رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ دیکھو یہ بندہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، تو نماز کو حسن کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان صدقہ دے رہا ہے، دل میں ریاکاری ہے، مطلب دل میں یہ نیت ہے انسان کے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ شرک خفی کی بھی مثال وہی ہے، جیسے کہ اہل علم بتاتے ہیں کہ شرک خفی کا مطلب ہوتا ہے یہ دل کی نیت اور ارادوں کا مسئلہ ہے۔
اس کی ایک مثال جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آدمی جب، مفہوم آپ کے سامنے ہے کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دل کے اندر نیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ انسان اپنی نماز کو حسن بخشتا ہے، اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو یعنی یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، تو لہٰذا یہ شرک خفی، خفی مطلب یہ چھپا ہوا شرک ہے، وہ دل کی نیت ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے شرک خفی کے متعلق ایک بات ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرک خفی ہے یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شرک خفی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شرک خفی سے محفوظ ہونا ہم میں سے ہر انسان کے لیے بلکہ ناممکن ہے، بہت مشکل کام ہے، الا ما رحم ربی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی حفاظت کرے وہ حفاظت میں آ جائے گا، لیکن بہت مشکل ہے کہ انسان شرک اصغر اور شرک خفی سے محفوظ ہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تم پر اگر کسی گناہ کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری ہے۔ کبھی بھی ایک انسان ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے شیطانی وسوسے میں آ کر کے، تو لہٰذا یہاں ایک مثال بیان کی گئی ریاکاری کی، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے شرک اصغر کی اور کئی مثالیں ہیں۔ بطور مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور کی قسم کھا لی، غیر اللہ کی قسم کھا لی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، او کفر یعنی اس نے کفر کیا۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک قرار دے رہے ہیں، کفر قرار دے رہے ہیں، تو یہ کون سا شرک اور کون سا کفر ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں کہ یہاں یہ شرک اصغر، شرک جلی ہے، اکبر نہیں ہے، چھوٹا شرک ہے۔ کفر مطلب کفر دونا کفر ہے، یا کفر اصغر مراد ہے، کفر اکبر مراد نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ شرک اصغر ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر معزز ناظرین، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی کوئی انسان باپ کی قسم کھا رہا ہے، ماں کی قسم کھا رہا ہے، کوئی آدمی اپنی سر کی قسم کھا لیتا ہے، تو لہٰذا یہ یعنی غیروں سے مشابہت ہے، اور ایسے موقع پر یہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اکبر نہیں تو صحیح کم از کم وہ اصغر کر رہا ہے، چھوٹا شرک کر رہا ہے، تو لہٰذا اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور ایک چیز دیکھیں، اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں بتایا کہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ وہ کیا شرک ہے؟ کہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سنا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد فوراً میرا نام بندہ ذکر کر رہا ہے اور مشیت کو ذکر کر رہا ہے، ارادے کو ذکر کر رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے کہا کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل قرار دیا؟ کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا؟ تو آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے، اس کی اصلاح کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بندے کو ایسا نہیں کہنا چاہیے انشاءاللہ وشئتا، اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ثم شئتا، کہ اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں۔ تو یہاں پر اور کے بجائے واو کا استعمال کرنے کے بجائے سما مطلب پھر کہہ سکتا ہے انسان، لیکن واو کا مطلب اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا کرنا، اللہ کے ساتھ ہمسر قرار دینا، یہ معنی نکلتا ہے۔ اسی لیے آپ نے لوگوں کو کمال توحید سکھائی، الفاظ میں بھی انسان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، سما کا استعمال کرنا چاہیے، واو کا استعمال انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یہ انسان کہہ سکتا ہے۔ اور ایک مثال، جیسے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 صفات جو بیان کیے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک صفت ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے۔ تو بدشگونی، بدفعلی، سپرسٹیشس کا مطلب وہی چیز ہے کہ یہ لوگ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اگر میں یہ چیز کر لوں گا تو نقصان دہ ہوگا، یہ چیز کر لوں گا تو فائدہ مند اور نفع بخش ہوگا، تو لہٰذا بدفعلی، بدشگونی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر کہا الطیرۃ شرک۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ جو بدشگونی کو آپ شرک قرار دے رہے ہیں، یہ شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر، چھوٹے شرک کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک اصغر کے اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک مثال اس حدیث میں ریاکاری کو قرار دیا گیا۔ انسان کو اس شرک اصغر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک نقطہ آپ کے سامنے اہل علم بتاتے ہیں کہ جہاں پر شرک اکبر سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد میں سب سے بڑا گناہ شرک اصغر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں گے قرآن کی روح سے، جیسے مثال کے طور پہ زنا کرنا ہے، چوری ہے، یہ تمام چیزیں
کبیرہ گناہوں میں ہے، لیکن بات کیا والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، جھوٹ بولنا اکبر الکبائر میں سے ہے، لیکن یہ سب بات کے گناہ ہیں۔ لیکن شرک اکبر کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے وہ شرک اصغر ہے، پھر اس کے بعد میں وہ سارے گناہ آ جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں یہاں پر ریاکاری کی بات آئی۔ ریاکاری کے اندر اگر دیکھیں گے ہم تو قرآن کی روح سے ریاکاری ایک کس کی صفت بیان کی گئی؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ منافقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ منافقین کے اندر یہ ریاکاری ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت کم ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ریاکاری ہوتی ہے جو منافق کرتا ہے، اور دوسری ریاکاری ہے جو ایک توحید پرست انسان بھی کرتا ہے۔ مطلب توحید پرست انسان اگر ہے اس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، ایسی یہ بات ناممکن ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ ہاں، توحید پرست انسان جو ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ شرک اکبر نہیں کر سکتا، لیکن وہ شرک اصغر ریاکاری میں مبتلا کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان توحید پرست بھی ہو لیکن شرک اصغر وہ پھر بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ شرک کی یا جو بات بتائی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر ریاکاری اسی سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ صاحب کتاب نے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث پیش کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انتقال کر جائے، جو مر جائے اس حال میں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا تھا، دخل النار، وہ نار یعنی جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ صاحب کتاب نے یہ حدیث پیش کر کے یہ بتانا مقصود ہے ان کا کہ جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا، اور وہ انسان کبھی کسی لمحے جہنم سے باہر ہرگز ہرگز نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں گے من دون اللہ کا جو لفظ ہے اس حدیث کے اندر، اہل علم اس کے دو معنی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا مطلب کیا؟ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے کسی اور کی عبادت بھی کرنا، یہ بھی شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اور اسی طریقے سے من دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، جو اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ یعنی مشرکین کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک مشرک انسان ہے جو اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے، غیر کی بھی عبادت کر رہا ہے، لیکن ہے وہ مشرک انسان۔ اور دوسرا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کر رہا ہے، کسی اور کی پرستش کر رہا ہے، صنم کی، بتوں کی پرستش کر رہا ہے، جھاڑ کی پرستش کر رہا ہے، جانوروں کی پرستش کر رہا ہے، فرشتوں کی اور کسی انسان کی مخلوق کی پرستش کر رہا ہے، تو اس سے بھی زیادہ بڑا مجرم انسان ہے۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں جو چوتھی دلیل صاحب کتاب نے ذکر کی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے اللہ کی عبادت میں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو انسان اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا تھا، دخل النار، وہ نار جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہاں صاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ انسان اگر توحید پرست ہے، توحید کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور جو انسان شرک کی حالت میں وفات پاتا ہے تو ایسے موقع پر یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں داخل ہوگا۔ بات نکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ کے اندر، آیت نمبر 110 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بات بتائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کامل اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور وہ انسان کبھی بھی زندگی کے اندر شرک نہ کرے، تو یہ انسان اللہ سے ملاقات کرے گا تو اچھی حالت میں ملاقات کرے گا اور وہ انسان جنتی ہوگا۔ اور آخری جو دلیل
صاحب کتاب نے بہرحال ذکر کی تھی، یہ اسی سے متعلق اسی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ 5 نصوص صاحب کتاب نے بہرحال ذکر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس درس میں جہاں پر جو نصوص قرآن و حدیث میں شرک کے ڈرنے کے بیان میں جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس شرک جیسے عظیم گناہ سے ہر ہمیشہ ڈرنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں آنے، ہر ہمیشہ شرک کے سنگین جرم اور ایسے گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی دعا کرتے رہنے، اور ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفظ و امان میں آنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔